بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج ہم نے 11ویں تراویح مکمل کی۔ کل جو رکوع میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا تھا 7ویں پارے کا، اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور جوئے کے حرمت کے احکام بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً اس آیت کے اندر شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت پرستی اور پانسے جو ہے جوئے کی ایک قسم ہوتی ہے، ہمارے زمانے میں بھی وہ کھیلا جاتا ہے، اس پہ کچھ نمبرات وغیرہ ہوتے ہیں، زمین پہ اس کو پھینکتے ہیں، کوڑیاں جو ہوتی ہے بعض جگہوں پہ کوڑیوں سے وہ گیم کھیلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے گندے کام شیطان کے ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یہ سارے کاموں سے بچو، اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کر دے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، دوسرے پارے کی تفسیر میں بھی میں نے مختصر بتایا تھا شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اصل میں شراب کیوں حرام ہے؟ شراب کو اللہ نے اس لیے حرام قرار دیا کیونکہ جب آدمی شراب پیتا ہے یا شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو یہ فرق بھول جاتا ہے کہ میری والدہ کون سی ہے، میری بیوی کون سی ہے، میری بہن کون سی ہے۔ شراب کے نشے میں آدمی جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو فرق نہیں معلوم رہتا، اس کی ماں کون سی ہے، بہن کون سی ہے، بیٹی کون سی ہے، کون کیا ہے، اس کو کسی کا کوئی فرق نہیں معلوم رہتا، کیونکہ شراب جو ہے اس کو اندھا بنا دیتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ جس زمانے میں ہمارے مدرسہ بیت العلوم کے اندر افتاء کی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ہم لوگ بیٹھتے تھے دارالافتاء کے اندر، مسائل وغیرہ کے حوالے تلاش کرتے تھے کتابوں میں۔ ایک عورت وہ بار بار ایک مسئلے کے سلسلے میں آتی تھی۔ اب ہمارے جو استاد محترم ہیں انہوں نے مجھ سے کہا، بولے یار وہ بیچاری کو سمجھاؤ، بولے جا کے اس کو میں بول رہا ہوں کہ تمہارا جو سوال ہے، جو تمہارا مسئلہ ہے، وہ مسئلے کا جواب ایک دم ایسا ہم لوگ ارجنٹ میں انسٹنٹ ہمارے پاس میں نہیں ملتا، اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ طلاق کے، خلا کے اور یہ سارے جو مسائل ہوتے ہیں اس کی پوری ایک پروسیسنگ ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، وہ پورا ہونے کے بعد میں ہی ہم آپ کو دارالافتاء کے پیپر کے اوپر اسٹیمپ کے ساتھ میں 4 مفتیوں کی سگنیچر کے ساتھ میں آپ کو دیں گے، لیکن اس کو ٹائم لگے گا، سمجھاؤ بولے ان کو جا کے۔ وہ بیچارے اٹھے کے چھوٹے روزانہ آ جا رہے۔ اب میرے محترم دوستو، مسئلہ کیا تھا؟ گیا میں جا کر میں نے ان سے کہا خالہ، بزرگ عورت تھی، میں نے کہا خالہ آپ روزانہ آ جا رہے، تھوڑا صبر، یہاں پہ ٹائم لگتا پروسیسنگ کے لیے، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ایک بھانجی، وہ بھانجی کا طلاق ہو چکا تھا اور ان کو پیپر چاہیے تھا اس کا، تو وہ بغیر تحقیق کے مدرسے کے دارالافتاء کی طرف سے نہیں ملتا، اس کی پہلے پوری تحقیق ہوتی ہے، طلاق ہوا یا نہیں ہوا۔ اب جب ہو گیا تو کنفرم ہونے کے بعد میں ہی دارالافتاء ان کو کیا دیتا ہے بھائی؟ پیپر دیتا ہے۔ تو میں بولا دیکھو دارالافتاء کے اندر وقت لگتا ہے، طلاق ہوا بھی نہیں بھی ہوا، وہ پوری تحقیقات کی جاتی ہے، شوہر کو بلایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تو نے کیا کہا، کیا نہیں کہا، الفاظ جو کہا تو کس طریقے سے کہا، وہ ساری پروسیسنگ ہوتی ہے۔ وہ جب کمپلیٹ ہوں گی نا
تو یہاں پہ نمبر ہے آپ کا, ہم آپ کو فون کریں گے, آپ نے آنا, انشاءاللہ آپ کو دارالقضا کے لیٹر ہیڈ کے اوپر وہ پیپر مل جائے گا. بولے بیٹا تھوڑا سا جلدی کرو, میں روز آ رہی, بولے یہاں پہ تھوڑا فکر کرو, یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے. میں بولا کیا اہم اور ضروری مسئلہ ہے, اس میں ایسے مسئلے روز آتے ہیں ہمارے دارالفتہ میں. بولے نہیں یہ ایسا نہیں ہے, یہ بچی جو ہے یہ میری بھانجی ہے, اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا, ہم نے اس کی شادی کرا کے دیے تھے, اب شوہر بھی جو ہے وہ سب غلط لائن کو لگا ہوا, اس نے اس کو طلاق دے دیا, چھوڑ دیا, اب یہ آ گئی باپ کے گھر پہ. اس کا باپ ہے شرابی. اب جب وہ شراب کے نشے میں گھر میں آتا ہے تو وہ یہ فرق بھول جاتا ہے کہ گھر میں میری بیٹی ہے یا میری بیوی ہے یا کون ہے گھر کے اندر, فرق ہی نہیں معلوم. تو شراب کے نشے میں اس کے جسم کے اندر زنا کے جو جراثیم ہیں وہ ٹھاٹے مارنے لگتے ہیں, تو وہ اپنے بیٹی سے ہی بدکاری کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے, اور وہ بیٹی بیچاری برقع پہن کے فوراً میرے گھر پہ آ جاتی ہے. تو وہ ابھی فی الحال میرے ہی گھر پہ ہے, کس کے شر سے بچنے کے لیے بھائی؟ باپ کے ہی شر سے, باپ کے ہی فتنے سے. دشمن کون ہے؟ باہر والا نہیں ہے. کون ہے دشمن؟ گھر کے اندر کا باپ ہی ہے. باپ خود اپنے بیٹی سے منہ کالا کرنا چاہتا ہے, کس وجہ سے؟ کیونکہ باپ جب شراب پیتا ہے تو نشے میں اس کو ہوش نہیں رہتا کہ گھر میں میری بیوی ہے یا میری بیٹی ہے بول کر. بیچارے بزرگ جو ہے مستورات اس طریقے سے رو رو کر کہنے لگے مسئلہ اصل میں یہ ہے. تو بولے اس کا اگر طلاق کا پیپر مل گیا تو فوراً میں کسی اور جگہ پہ اس کا نکاح کر کے دے دوں گی. میرے محترم بزرگوں دوستو, شراب جو ہے نا اس کے لیے حرام ہے اور برباد ہوتا ہے انسان. مسلمانوں میں بھی آپ دیکھو بڑے بڑے پراپرٹی والے اگر آپ کو برباد ملیں گے تو کس میں برباد ملیں گے بھائی؟ شراب کے چکروں میں. پراپرٹیاں انہوں نے پورے پھونک ڈالے, دیشی دارو کے دکان پہ پوری پراپرٹیاں برباد ہو گئی, ان کی بنگلے برباد ہو گئے, حویلیاں برباد ہو گئی, جائیدادیں برباد ہو گئی. اور ایسا انسان وہ اتنا بڑا خود غرض اور مفاد پرست بن جاتا ہے کہ شرابی کو اپنے نشے کی لت پورا کرنے کے علاوہ باقی کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. بیوی بھیک مانگ رہی ہے, بچے بھیک مانگ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا ہے, ہم نے اس سے بچنا چاہیے. آج کل تو فیشن عام ہو چکا ہے بیئر پینے کا, باڈی بنانا ہے تو لوگ بیئر پیتے ہیں. وہی بیئر پی کے شروع میں تو نخرے ہوتے ہیں, ہاں 150-200 روپے کا کچھ کین آتا ہے بیئر کا, وہ پیا جاتا ہے. اس کے بعد میں عادت لگ جاتی ہے, شرابی بن جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں دیشی دارو کے نعت کو لگ جاتے ہیں. اور جب دیشی دارو بھی میسر نہیں رہتی تو پھر ہاتھ بٹی کے نعت کو لگ جاتے, دن وہی نالے میں پڑے ہوئے رہتے. پھر وہاں پہ شروعات یہاں سے ہوتی, 150-300 روپے کے کین سے شروعات ہوتی. تو ہمارے نوجوانوں نے بچنا چاہیے, کیونکہ آج کل جو پارٹیاں ہوتی ہے, دعوتیں ہوتی ہے, برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتا ہے, وہاں پہ مفت میں یہ ساری چیزیں پروسی جاتی ہے. تو ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے. اور یاد رکھو, آپ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرو گے, سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے, اور اس کے بعد دنیا کے اندر اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا. اللہ وہ ایک حرام سے بچنے کی وجہ سے ہزاروں حلال آپ کے قدموں کے اندر ڈالے گا. اور میں واقعہ اکثر بتاتے رہتا ہوں, میرے دوست ہے, اس سے پہلے میں جہاں امامت کرتا تھا, جیسے آپ سامنے میرے بیٹھے ہوئے, وہ بیچارہ نوجوان ایک دم سامنے جمعہ کی نماز کے اندر بیان کے لیے آتا تھا. ایک جمعہ کے دن اس نے بیان ختم ہونے کے بعد نماز کے بعد میں میرے سے ملاقات کر کے کہا, مولانا میرے لیے دعا کرو, میں امریکہ جا رہا ہوں. میں نے کہا اللہ آپ کو اور ترقیوں سے نوازے اور کامیابیوں سے نوازے. چلا گیا وہ نوجوان, 2-4 مہینے کے بعد واپس آ گیا. وہ میری ملاقات ہوئی. ارے میں بولا بھائی آپ امریکہ گئے تھے؟
مولانا بولے میں نے ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کیا ہوں، میرا انٹرویو ہوا، سلیکشن ہوا، ان لوگوں نے مجھے بھیج دی امریکہ، بولے تم کو وہاں پہ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہوٹل مینجمنٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ پورا مینیج کرنے کا، کچن وغیرہ اور وہاں کے جتنی بھی چیزیں ہیں، لیکن بولے جب میں وہاں گیا ان لوگوں نے مجھے کروز میں، جو سمندر میں کشتی چلتی ہے، شپ چلتی ہے، اس کے اندر لے جا کر وہ شراب پروسنے کا جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں لے جا کے بٹھا دیے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے بولے لوگوں کو شراب کے گلاس بھر بھر کے دینے کا۔ اس نے کہا بولے بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں مسلمان ہوں، میری شریعت کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شراب کی وجہ سے 7 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ کتنے لوگوں پر؟ 7 لوگوں پر لعنت ہے ایک شراب کی وجہ سے۔ شراب کا پینے والا، شراب کا پلانے والا، شراب کا نچوڑنے والا، شراب کا گلاس بھرنے والا، شراب کا گلاس پہنچانے والا، شراب کے گلاس دھونے والا، وہاں پہ کام کرنے والا، یہ سب کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ تو میں یہاں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ میں کام نہیں کر سکتا۔ بولے اس کے لیے میں واپس آ گیا، میرے پاسپورٹ کے اوپر 10 سال کا ویزا لگا ہوا ہے، میں ابھی بھی جا سکتا ہوں بولے وہاں پر، لیکن مجھے نہیں رہنے کا وہاں۔ ابھی میری کبھی ملاقات ہوتے رہتی، اللہ نے اس کو محروم نہیں کیا، الحمدللہ کلاس 1 کی پوسٹ کے اوپر ہے، عزت کی زندگی اپنے شہر کے اندر گزار رہے ہیں۔ اللہ نے محروم کیا کیا بھائی؟ یہ نظام ہے اللہ کا۔ تو قرآن میں فرمایا انما الخمر، شراب کو ہم نے جو حرام کیا ہے، فجتنبوہ، اس سے دور رہو، دور، یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ اس کے علاوہ میرے محترم دوستو، آج کل جو بہت سارے کولڈ ڈرنکس ہمارے نوجوان پیتے ہیں، انہوں نے تھوڑی تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ جو کولڈ ڈرنک ہے یہ کہیں اس کے اندر شراب تو نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے طاقت بڑھانے کے کولڈ ڈرنکس آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ملتی ہے، اس پہ چیک کرو اس پہ الکوہل ہے یا نہیں۔ اگر اس کے اندر الکوہل ہے تو وہ پھر تمہارے لیے ناجائز ہوگا۔ اگر اس کے اندر الکوہل نہیں ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے نان الکوہلک ڈرنک، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ دیکھ کر پینے کا کوئی بھی چیز۔ آج کل بہت ساری دواؤں میں بھی شراب کا استعمال ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ایک شربت ملتا ہے، اس کو موکٹیل کہتے ہیں، اس کے اندر بھی 2-4 ڈھکن جو ہے شراب ڈالی جاتی ہے۔ اس کو شراب کے نام سے نہیں پروسا جاتا ہے، اس کو شربت کے نام سے پروسا جاتا ہے۔ کس کے نام سے پروسا جاتا ہے؟ شربت کے نام سے۔ لیکن اس کے اندر بھی ملائی جاتی ہے، خاص طور پہ جو 5 اسٹار 3 اسٹار جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں، ایسی جگہ پر خاص طور پہ جو جاب کرنے والے ہیں، میں ان کے لیے بتا رہا ہوں، آئی ٹی انڈسٹریز میں، کال سینٹرز میں، ادر جو جاب کرنے والے ہیں، ان کی اگر منتھلی لنچ اور ڈنر کی پارٹی ہوتی ہوں گی تو وہاں جو آپ کو ڈرنک دیا جا رہا ہے اس میں آپ پہلے تحقیق کریں، جو موکٹیل بنایا جاتا ہے یا جو کچھ بھی وہاں بنایا جاتا ہے اس کے اندر کہیں شراب تو نہیں مکس کی گئی ہے۔ یہ تحقیق بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو جسے آپ شربت سمجھ کر پی رہے ہو، وہ نظر تو شربت آ رہا ہے اور اس کے اندر کیا ملی ہوئی ہے بھائی؟ شراب ملی ہوئی ہے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا انما الخمر والمیسر، اب جوئے کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا، اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جوئے کے اندر بھی جو مسلمان ریس کا جوا ہے، IPL کا جوا ہے، آج کل جوؤں کی شکلیں بدل چکی ہیں، آن لائن بھی جوئے چل رہے ہیں آج کل۔ تو یہ جو جوئے بھی ہے میرے محترم دوستو، یہ صرف انسان کی بربادی ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی بربادی ہے، بربادی۔ بہت سارے لوگ وہ خون پسینے کی کمائی، صبح سے شام تک دھوپ میں محنت کرتے ہیں، دھوپ میں۔ مجھے اسی لیے افسوس ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کی جو محنت ہے، مسلمان کے اتنی محنت کوئی بھی نہیں کرتا، اتنی محنت مسلمان کرتے ہیں۔ آپ دیکھو نا، دکانیں روڈوں پہ لگی ہوئی ہے، دھوپ میں لگی ہوئی ہے، اسی طریقے سے الگ الگ ٹائپ کے لوگ کام کرتے ہیں۔ اب اتنی محنت کے ساتھ میں مسلمان کام کر رہا ہے، اور پھر وہ مسلمان اگر کیرم کے کلب میں اپنا پیسہ برباد کر دے، جوئے کے چکر میں اپنا پیسہ برباد کر دے، آن لائن لاٹری کے چکر میں اپنا پیسہ برباد کر دے، یعنی خون پسینے کی گاڑھی کمائی اپنے بیوی بال بچوں کے پیٹ میں ڈالنے کی بجائے
اگر وہ جوئے میں برباد کر دے میرے محترم دوستو، تو ایسا مسلمان پوری زندگی بھی محنت کر کے کمائیں گا، مجھے آپ بتاؤ وہ پنپ سکتا ہے؟ نہیں پنپ سکتا ہے، بالکل نہیں پنپ سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور جس کو ایک مرتبہ جوئے کا نشہ لگ جاتا ہے تو پھر آدمی کو کیا لگتا ہے، آج نہیں کل تو میرا نمبر آنے ہی والا ہے، کل تو میرا نمبر آنے ہی والا ہے۔ تو یہ کل کا جو چکر ہوتا ہے کہ کل تو میرا نمبر آنے والا ہے، وہ چکر میں، وہ امید کے اندر آدمی اس میں پیسہ برباد کرتے رہتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ بیچارہ پوری طرح سے برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہم نے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، آج کل جو جوئے کی نئی نئی شکلیں آئی ہے، جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا IPL کے بارے میں کہ وہ خود ایک پورا کا پورا سٹا ہوتا ہے، جوا ہوتا ہے، اور اللہ نے میری بات کو صحیح کرایا اس کے فائنل کے ذریعے سے۔ آپ خود اس کے اسکور کارڈ کو اور اس کے ڈیٹیلز کو دیکھ کے خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میچ فکس تھا یا نہیں تھا بول کر۔ پوری اس کے اندر اس طریقے کی دھاندلیاں ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر بھی بہت سارے موبائل میں ایپ آ چکے ہیں جوا کھیلنے کے، IPL کے نام سے بہت سارے ایپ آ گئے ہیں، آن لائن بھی ہے اور موبائل میں بھی ہے، جیسا کرکٹ 11 اور کچھ ایسے 11 گیم 11 پلے 11۔ اس کے اندر اگر آپ آج، کیونکہ میں نے دیکھا ہوں نوجوان اس میں خود اپنی ٹیم بنانا ہوتی ہے، اپنے 11 کھلاڑی اس میں چننا پڑتے ہیں، جو 11 کھلاڑی آپ چنیں گے اس میں آپ کا اسکور بنتا ہے۔ اب وہ اسکور بنتے 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 ہر میچ کا اسکور بنتے رہتا ہے، اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھائی آپ اس میں کامیاب ہو گئے، آپ کا اتنا اسکور ہو گیا، آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا۔ لیکن وہ اکاؤنٹ جب لوگ نوجوان اوپن کرتے ہیں، اس کی فیس ہے، اس میں آپ کو 50 روپے بھرنا پڑتے ہیں، پھر ہر میچ میں کچھ بھرنا پڑتا ہے۔ اب وہ آپ سوچو، وہ آپ کو بیوقوف بنا کر، ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے، 135 کروڑ کی آبادی انڈیا کی ہے۔ کتنے کروڑ کی ہے بھائی؟ 135 کروڑ کی آبادی میں اگر ان کو اس طریقے کے 10 کروڑ بھی بیوقوف مل جائے جو 50 روپے بھر کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں، آپ نے تو 10 کروڑ بھرے، 500 کروڑ کا فائدہ ان کا ہو گیا۔ کتنے کروڑ کا؟ 500 کروڑ روپے انہوں نے گھر بیٹھے کمائے، آپ کے جیب میں سے کتنے گئے؟ 50 روپے گئے، آپ کو احساس نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی نکلے، اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ابھی IPL ختم ہوا، ابھی ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے، جیسی ورلڈ کپ شروع ہوگا اس کے بعد واپس سے یہ سٹا، یہ جوا شروع ہوگا۔ اچھا، یہ سٹے اور جوئے کے چکر میں یہ سارے ایپ، یہ جتنے بھی ایپ ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ یاد رکھو۔ جتنے بھی ہیں، مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہے ہیں ان کے، جس میں اپنے 11 کھلاڑی اپنے کو چننا پڑتے اور ان کا اپنے کو اسکور ملتا ہے۔ ان سے ہمارے نوجوان، اچھا اس میں خالی پیسہ نہیں برباد ہو رہا، ٹائم برباد ہو رہا، آپ کی صلاحیت برباد ہو رہی ہے۔ ایک ٹیم چننے میں کم سے کم 2 گھنٹے کا ٹائم جاتا۔ بتاؤ اگر وہ 2 گھنٹے ہی آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ثواب ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ ذکر کرتے تھے تو ثواب ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ تو آپ کے وہ 2 گھنٹے برباد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور پھر اس کے علاوہ پورا میچ جو ہے وہ 6 7 8 گھنٹے کا، وہ ختم ہونے تک وہ پوری نظر رکھنا پڑتی ہے اس کے اوپر، کس کا اسکور کتنا کم ہو رہا، کتنا زیادہ ہو رہا، کتنا بڑھ رہا۔ کیونکہ آج ہمارے نوجوان میرے محترم دوستو یہ چکروں کے اندر برباد ہو رہے ہیں۔ تو آج جوئے کی شکل اور صورت بدل چکی ہے، یہ جوا ہے آج کے زمانے کا۔ وہ اللہ کے نبی کے زمانے کا جوا تھا، پانسے پھینکے جاتے تھے، وہ کوڑیا جو ہوتی ہے کوڑیا پھینکی جاتی تھی۔ یہ کوڑیوں کا 500 کا زمانہ نہیں ہے، اب یہ سب کون سے جوئے کا زمانہ ہے؟ آن لائن جوئے کا زمانہ ہے، موبائل پہ کھیلے جانے والے جوئے کا زمانہ ہے۔ اللہ میری، تمہاری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، مسلمان کی جو صلاحیتیں ہیں، اسی لیے مسلمان یہ چکروں میں جو برباد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی صلاحیتیں قائم میں لگنا چاہیے، تجارت میں لگنا چاہیے، کاروبار میں لگنا چاہیے، بزنس میں۔ اسلام میں حرام نہیں ہے، یہ پیسہ بڑھانے کا ہے نا، آپ کو پیسہ بڑھانے کا ہے، ڈبل کرنے کا ہے، اچھی اپنی اکنامی اسٹرانگ کرنے کا ہے، بالکل جائز ہے اسلام کے اندر۔ اللہ نے آپ کے لیے حلال راستے، یہ حرام راستے ہیں، اور بھی حرام راستے، جیسے بہت سارے مسلمان وہ بٹ کوائن کے اندر پیسہ لگاتے ہیں،
ان کو لگتا ہے کہ بھائی بٹ کوائن میں خرید کے رکھوں گا تو راتوں رات میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. بٹ کوائن ہمارے علماء کے نزدیک صراحتاً حرام اور ناجائز ہے. آپ بٹ کوائن بھی نہیں خرید سکتے ہیں. اسی طریقے سے میں نے اس سے پہلے ایک تفسیر کے اندر بتایا ہوں، شیئرز وغیرہ کے کاروبار میں جو مسلمان پیسہ لگاتے ہیں، اس کاروبار کے اندر بھی جو مسلمان پیسہ لگاتے ہیں، پہلے ہم تحقیق کریں اس کی حلال صورتیں کون سی ہے. اگر آپ اس کی حرام صورتوں میں پیسہ لگا رہے ہیں، وہ تجارت نہیں ہے، وہ آپ کی تجارت آپ کے لیے جوا بن چکی ہے. کیا بن گئی ہے بھائی؟ جوا بن گئی ہوئی ہے. تجارت اسلام میں بالکل حلال ہے، لیکن اس کو حلال طریقے سے کرو جس طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت تھی. کیسی تجارت تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ دنیا سے جب وہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کا جو ٹوٹل کیپٹل تھا آج کے زمانے کے حساب سے وہ بل گیٹس کا جو کیپٹل ہے اس سے 6 گنا زیادہ تھا. کس کے کیپٹل سے؟ بل گیٹس. نام سنے گے نہیں سنے اس کا؟ ہمارے تقریباً ساتھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، نوجوان بھی جانتے ہیں. مائکروسافٹ کے جو فاؤنڈر ہے، اس کے آنر ہیں، دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے وہ. لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب دنیا سے جا رہے تھے تو وہ اتنا کیپٹل چھوڑ کر گئے جتنا آج جو بل گیٹس کے پاس ہے اس سے 6 گنا زیادہ، 14,000 ٹن سونا چھوڑ کر گئے. کتنے ہزار ٹن بھائی؟ ہاں، میں امریکہ کی ایک ویب سائٹ میں پڑھ رہا تھا، ابھی میں تفسیر کے لیے تھوڑا سا مطالعہ کر رہا تھا تو امریکہ کی ایک ویب سائٹ میں انگلش میں پڑھا میں نے، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی. آگے انہوں نے لکھے کہ جس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ان کے پاس میں صرف 4 دینار تھے. کتنے دینار تھے؟ 4 دینار. آپ سوچو 4 دینار سے انہوں نے اپنے کیپٹل کو کیسا گرو کیا، کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے. اس کا کیا ریزن تھا؟ مکہ سے مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا بھائی بنایا. وہ صحابی ان کو اپنے گھر پہ لے کر گئے، بولے دیکھو میرے 2 باغ ہیں، اس میں سے ایک لے لو. میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو تم پسند کرو میں اس کو طلاق دیتا ہوں. میرے 2 گھر ہیں، تم ایک گھر لے لو. انہوں نے کہا دیکھو نہ مجھے تمہارا گھر چاہیے، نہ بیویوں میں سے کوئی بیوی چاہیے، نہ تمہارے باغات چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ مدینے کا مارکیٹ کدھر ہے، بازار کدھر ہے مدینے کا. انہوں نے بازار کا راستہ بتائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ اور پنیر کے تجارت سے اپنے کاروبار کی شروعات کی. اور کاروبار کی شروعات کرنے کے بعد پھر اور چیزیں کاروبار میں بڑھاتے گئے، اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوتا تھا تو آخری اونٹ ملک شام میں ہوا کرتا تھا. ہاں، امپورٹ اور ایکسپورٹ یعنی دوسرے ملکوں سے دنیا کے مال منگا کر آپ مدینے میں بیچتے تھے اور مدینے کا مال دنیا کے مارکیٹوں میں پہنچاتے تھے. تو 4 دینار سے شروع کیا ہوا جو بزنس تھا اس کو کہاں تک لے کر گئے بھائی؟ کروڑوں، اربوں، خربوں، ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے. عبرت ہے ہمارے لیے کہ میں پچھلے 15 سال پہلے بھی رکشہ چلاتا تھا اور آج بھی کیا کر رہا ہوں بھائی؟ رکشہ ہی چلا رہا ہوں. 15 سال پہلے بھی میرا گاڑا لگتا تھا اور آج بھی میں کیا کر رہا ہوں؟ گاڑا ہی لگا رہا ہوں. ہمارے بزنس میں گروتھ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے بزنس میں ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا ریزن ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزنس میں یہ جو ترقی ہوئی، یہ جو کامیابی ہوئی، سب سے پہلی چیز جو بنیادی اصول تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ یہ کہ نہ ادھار میں مال لینے کا ہے اور نہ ادھار میں مال دینے کا ہے. ادھار میں خریدنا بھی نہیں ہے اور ادھار میں بیچنا بھی نہیں ہے. بس یہ ایک بنیادی اصول تھا. بھائی آپ کو لینا ہے کیش میں لیجئے، آپ کا موسٹ ویلکم ہے. ادھاری ہے تو پھر ہمارے یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں، ادھار میں ہم مال نہیں بیچتے. نہ مال ادھار میں خریدتے تھے اور نہ مال ادھار کے اندر بیچتے تھے.
آج مسلمان کیوں برباد ہو رہا؟ یہ ادھار کے دھندے کے چکروں میں۔ ایک ویوپاری صاحب سے میری ملاقات ہوئی، مسلمان ویوپاری سے، وہ حساب کرتے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بولے کہ جو لوگ، وہ ہول سیلر ویوپاری تھے بڑے، انہوں نے بولے جو لوگ میرے پاس سے مال لے کر جاتے تھے 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی ادھاری لوگوں سے آنے کی تھی۔ کتنے کروڑ سے زیادہ بھائی؟ ہاں، کئی ایسے تھے بھاگ گئے، وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، ان کا کوئی نام و نشان پتہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو تھے بیچارے، یہ پلس سے مائنس کے اندر آ گئے۔ پھر ان کو اپنی دکان بیچ کر جن سے انہوں نے مال لیے تھے ان کی بھرپائی کرنا پڑی، ان کو دینا پڑا، اور خود جو ہے بیچارے وہ پھر واپس سے چلر دھندے کے اوپر آ گئے، ریٹیل کے اندر آ گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کائی کی وجہ سے ہوا بھائی؟ ادھار مال بیچنے کی وجہ سے۔ ادھار مال جب بیچتا ہے آدمی، اور خریدنے کا بھی ایسا ہی ہے، جو بہت سارے لوگ ادھاری میں مال، ادھاری میں مل رہا ہے تو خرید لو، یہ بھی خریدو وہ بھی خریدو، کیونکہ ہر چیز ادھاری میں مل رہی ہے۔ اب ادھاری میں مال اٹھا کے اپنے اوپر قرضے کا بوجھ کر دیے، وہ مال بازار کے اندر بک نہیں رہا ہے۔ اب جب مال بازار میں نہیں بک رہا ہے تو آپ کو اپنے جیب سے دینا پڑ رہے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جو فارمولہ تھا، اصل میں آج کا مسلمان بھی اس کے اوپر عمل کرے گا، میں سمجھتا ہوں قیامت تک بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ کیش میں لو اور کیش میں دو۔ دوسرا اصول حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ پروفٹ کا جو مارجن ہے اس کو طے نہیں کرتے تھے۔ کوئی چیز ان کو خریدے ہے، اس کو بیچنا ہے، تو وہ نفع اس پہ کتنا آنا چاہیے وہ فکس نہیں کرتے تھے، اس کو فکس نہیں کرتے تھے، بلکہ کسٹمر آیا 100 روپے میں انہوں نے کوئی چیز خریدے اور کسٹمر نے بولا کہ بھائی میرے کو 110 میں چاہیے، اب فوراً اس کو دے دیتے تھے۔ آپ یہ رستہ نہیں دیکھتے تھے ارے یار 110 والا کسٹمر آیا، تھوڑا اور اس کو پکنے دوں تو 125 والا کسٹمر آ سکتا ہے، 150 والا کسٹمر آ سکتا ہے تو زیادہ پروفٹ ہوگا۔ بولے میں نے یہ چکر میں کبھی اپنا مال برباد نہیں کیا۔ اگر 110 میں بھی بک رہا ہے تو کتنا نفع ملا؟ 10 روپے ملے اوپر کے، وہ تو نفع ہے میرا، تو جانے دو نا، مال لاس میں تو مال نہیں بک رہا نا۔ اور میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں، میری اپنی جان پہچان میں پلاٹنگ کا کاروبار کرنے والے میرے کئی دوست، وہ بیچاروں نے زمینیں خرید کے رکھے پلاٹنگ نکالنے کے لیے۔ تو میری ملاقات ہوئی ان سے، وہ خود لے کر گئے مجھے بتانے کے لیے، مولانا دیکھو ماشاءاللہ یہ جو 5 ایکڑ دکھ رہی نا یہ اپنی ہے، بولے یہ میں نے آج سے 5 سال پہلے جو ہے 50,000 روپے ایکڑ سے خریدا تھا، اپنے کو یہاں پہ پلاٹنگ نکالنے کا ہے۔ تو میں بولا بھائی دیکھو نکالنے کا ہے تو ابھی کیوں نہیں نکالے اتنے دن سے؟ نہیں، بولے ذرا مارکیٹ کو اور اپنے کو ڈبل تو ابھی مل رہے، بولے آلریڈی، مطلب اگر آج کی ڈیٹ میں نے یہ اس میں پلاٹنگ نکال کے بیچا نا تو اپن نے 50 میں خریدے تھے، 1 کروڑ اس کے آرام سے بنتے، بولے، اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ میرے پیچھے تو کئی لوگ لگے، بولے کہ بھائی تمہاری پلاٹنگ جو ہے وہ نکالو، کب نکال رہے کب بیچ رہے، بول کے، مگر نہیں ابھی نہیں بیچنے کا، بولے اپنے کو مارکیٹ کو تھوڑا سا اور بڑھنے دینے کا اور اوپر جانے دینے کا۔ اب وہ یہ چکر کے اندر پڑے رہے، اور اس کے بعد میرے محترم دوستو اچانک سے نوٹ بندی ہو گئی۔ اب نوٹ بندی ہونے کے بعد جو زمین 50 لاکھ میں خریدے تھے اس کو 1 کروڑ کا کسٹمر کھڑا ہوا تھا، وہ نہیں بیچے، پلاٹنگ کر کے اس کی نہیں بیچے۔ آج نوبت یہ آئی کہ وہ زمین 30 لاکھ روپے میں بھی خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ جو مارکیٹ آپ کو ڈبل پروفٹ دے رہا تھا اب اس میں آپ مائنس کے اندر آ گئے۔ کیوں آئے بھائی مائنس کے اندر؟ کیوں آئے بولو نا مجھے؟ کیونکہ جب نفع مل رہا تھا آپ نے وہ نفع میں بیچے نہیں، جو مل رہا تھا ارے اللہ کا شکر کر کے اس کو بیچ دیتے، آپ کو ڈبل پروفٹ ہو رہا تھا۔ مگر چونکہ ایک تو لالچ ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے اور بڑھنے دو، وہ اور بڑھنے کے چکر میں رکھے تو اس کے بعد جو 50 میں خریدے تھے مائنس میں آ گئے۔ کتنے کو مائنس میں آئے؟ 20 کو مائنس میں آ گئے۔ بولتے نا مراٹھی میں ماما ہی گیلا نہیں 10 میں ہی گیلا۔ ہاں دونوں بھی گئے، پروفٹ بھی گیا اور اس کے بعد مدل میں بھی گھاٹے میں آ گئے۔ تو میرے محترم دوستو یہ ایک کی مثال نہیں ہے، ایک کی مثال نہیں۔ ایسے جو پلاٹنگ کا دھندا کرنے والے بلڈر ٹائپ کے وہ جو لوگ ہیں، ایسے بھی دوستوں سے میں ملا ہوں
جن کو 5-5 کروڑ کا فائدہ ہو رہا تھا، نہیں بیچے، نہیں اور پکنے دو، بولے اس کو پکنے دو، بلڈنگ کو پکنے کے واسطے رکھے تھے، اور وہ پکڑی نہیں تھی، کچھ بیچے نہیں اس کو، کسٹمر کھڑے ہوئے نہیں۔ وہ کیا ہوتا اصل میں، انسان کو ایسا لگتا کہ وہ پیسے کے نشے میں خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا، اس کو لگتا کہ میرے سے شانہ، میرے سے بڑا ہوشیار کوئی بھی نہیں ہے، بولے اور مہنگا ہون دو۔ اور جیسے ہی نوٹ بندی ہو گئی میرے محترم دوستو، اس کے بعد میں پھکٹ میں رہنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ سارے پورا سسٹم ہی بدل کے رکھ دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دینار لے کے مدینہ میں آئے تھے، اور کروڑوں کا کیپٹل جو کھڑا کیا، ان کا تجارت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے مال پر جو بھی نفع مل رہا ہے وہ مال کو کیا کر دینے کا، بیچ دینے کا۔ اس کو پکنے کو رکھنے کا کیا بھائی نہیں، اس کو فوراً بیچنا ہے۔ جو منافع مل رہا، جو مل گیا وہ اپنا ہے، اور جو چھوٹ گیا وہ سپنا ہے، چھوڑ دو بولے اس کو۔ ہاں مل گیا نا، اپنا ہو گیا وہ، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور تیسرا طریقہ، انہوں نے کبھی بھی عیب والا مال نہیں بیچے۔ کون سا مال نہیں بیچے؟ عیب والا۔ عیب والا مال کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کپڑے کے بیوپاری ہے، ایک آدھا کپڑا پھٹا ہوا ہے، کپڑے کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، اب اس کو چھپا کے کسٹمر کو دے دینا۔ یا میں نے دیکھا ہوں آم کے سیزن میں بھی بہت سے آم والے کیا کرتے، وہ پوڑے کے اندر پہلے سے 2-3 سڑے ہوئے آم رکھتے اور اپنے سامنے اچھے اچھے آم اوپر سے ڈالتے۔ اب وہ بیچارہ لینے والا، اب وہ بیچ رہا یہاں پہ اپنے ہڑپ سر کے بازار میں، روڈ پہ، اب وہ خریدار کوئی نوکری کرنے والا، جاب کرنے والا، اس کا گھر سوار گیٹ میں ہے، اس کا گھر کاترج میں ہے، اب وہ وہاں سے تھوڑی آنے والا ہے، اب وہ لے کے چلے جا رہا اپنے گھر پہ، وہاں جا کے دیکھ رہا تو اوپر کے آم تو اچھے ہیں اور بیچارے نے نیچے سے 2-3 سڑے ہوئے آم ڈال دیا۔ تو یہ میں نے ابھی جو پہلے بتایا نا کہ میں 15 سال پہلے بھی رکشہ چلاتا تھا اور آج بھی چلا رہا ہوں، اور 15 سال پہلے بھی گاڑی پہ دھندا کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہوں، یہ حرکتوں کی وجہ سے۔ کئی کی وجہ سے بھائی؟ یہ حرکتیں امت کو دھوکہ دینے کی وجہ سے۔ ٹوٹے ہوئے انگور جو رہتے، سڑے ہوئے گلے ہوئے، وہ پہلے سے پیکٹ میں ڈال کے رکھنے کا 100 گرام پاؤ سے، اور بعد میں اوپر سے گچھا ڈال کے دینے کا۔ اب گھر کو گئے بعد دیکھ رہے تو پتہ چل رہا، رے یار اپنے ساتھ میں تو دھوکہ ہو گیا۔ یہ جو دھندے ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دھندوں کی وجہ سے، یا ایسے کاروبار کی وجہ سے کاروبار میں برکت نہیں آتی۔ اسی لیے دیکھو آپ، نسلیں گاڑوں میں برباد ہو گئی، وہ بیچارہ گاڑے سے دکان تک نہیں پہنچ سکا، رکشے سے ٹاٹا 407 تک نہیں پہنچ سکا، نسلیں اسی میں چلے گئی۔ کیوں؟ یہ چیزوں کی وجہ سے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ان کا تو جہازوں سے مال آتا تھا، جہازوں سے مال آتا تھا، اور ایک مرتبہ جہاز بھر کے مال کپڑے کا وہ پورا بک گیا مارکیٹ کے اندر۔ بعد میں کسی نے آ کے کہا، بولے حضرت وہ جو جہاز آیا تھا نا، اس کے اندر ایک تھان جو ہے کپڑے کا وہ خراب تھا، عیب تھا اس کے اندر، نقص تھا۔ ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے وہ پورا جو جہاز کا مال تھا، جو اس کا پروفٹ تھا، نفع تھا، وہ پورے پیسے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ یہ اللہ والوں کا تقوی ایسے ہوتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جو طریقہ کار تھا محترم دوستو، کہ کوئی بھی چیز اگر بیچنا ہے تو کسٹمر کو کیا بتا کے بیچنا ہے؟ عیب اور نقص بتا کر۔ تو 3 چیزیں تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی۔ سب سے پہلے کیش میں لین دین کرنا ہے، دوسرے جو نفع مل رہا ہے اس نفع پہ مال کو بیچ دینا ہے، اور تیسرے عیب اور نقص بتا کر بیچنا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم تجارت کریں گے، میں سمجھتا ہوں مسلمان کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا، آپ سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سماج، جو معاشرہ تھا، صحابہ اکرام میں اللہ کے نبی کے وصال کے ایک 25 سے 30 سال بعد کوئی بھی غریب نہیں تھا، کوئی بھی محتاج نہیں تھا، زکوٰۃ کے دینے والے سب تھے اور زکوٰۃ کا لینے والا کوئی بھی۔
مطلب سماج سے غریبی پوری ختم ہو چکی تھی. ہمارے سماج میں آج بھی غریبی کیوں ہے؟ آج بھی غریبی کیوں؟ آج بھی افلاس کیوں؟ وہ سب اس وجہ سے میرے محترم دوستو کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا تجارت کرنے کا. ارے کرو نا آپ تجارت. میں نے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی مثال 1450 سال پہلے کی دیا, لیکن آج کے زمانے میں بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے آج سے چند سال پہلے 1000-1500 روپیے سے دھندا شروع کیے تھے, ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتے رہے. اللہ نے آج ان کو بازاروں کا مالک بنایا. کس کا مالک بنایا بھائی؟ بازاروں کا مالک بنایا. کئی ایسے ایمان والے ہیں. تو شرط یہ ہے ہم ایمانداری سے اللہ کے حکم اس کے نبی کے طریقے پہ کرے. اور یہ جو شوق ہے, جوئے کا شوق, شراب کا شوق اور فالتو شوق, ان سے اپنی حفاظت کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مسلمان ترقی نہ کرے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.